1802 عیسوی کے بعد پھر کسی نے اقتدار نہیں سنبھالا مسلمانوں نے. پھر انگریز نے اپنی فوج بنانا شروع کر دی. اس فوج میں مسلمانوں کو بھی شامل کیا، ہندوؤں کو بھی شامل کیا. جب فوج بن گئی انہوں نے ایک کارتوس بنایا جس کے اندر سور کی چربی اور گائے کی چربی ڈالی، اور اس کارتوس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو دانتوں سے کھولنا پڑتا تھا. تو جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ اس کے اندر سور کی چربی ہے، یہ تو نجس العین ہے، مسلمان تو اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو ہاتھ کیسے لگائے گا، اس کو منہ کیسے لگائے گا. تو مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ انگریز اور ہندو یہ دونوں مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو اس وقت پھر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ جاری فرمایا کہ اب مسلمان دارالحرم میں ان کو اپنا دفاع کرنا چاہیے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. پھر یہ 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک شروع ہوئی. انگریز نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا. ایک انگریز مورخ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ 12,000 علماء کو انگریزوں نے قتل کیا، شہید کیا. دلی سے لے کر لاہور تک کوئی ایسا درخت خالی نہیں تھا جس پر کسی مسلمان کی، کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو. اس وقت اتنی قربانیاں دی گئیں. وہ مورخ لکھتا ہے کہ 40 علماء کو ایک وقت میں لایا جاتا، آگ کے انگاروں پر ڈال دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ تم نے جو فتویٰ دیا انگریز کے خلاف جہاد کا، اس فتوے سے رجوع کر لو، تمہاری جان بخش دی جائے گی. لیکن کسی عالم نے اپنے اس فتوے سے، اپنی رائے سے رجوع نہیں کیا، اپنی جان قربان کر دی. وہ پھر کہتا ہے کہ میرے سامنے 40 اور علماء کو لایا گیا اور ان کو بھی یہی کہا گیا کہ اپنے فتوے سے رجوع کر لو کہ انگریز کے خلاف جہاد نہیں کرنا، ہم نے انگریز کے ماتحت رہ کر زندگی گزارنی ہے، رجوع کر لو تمہاری جان بخش دی جائے گی. کسی نے رجوع نہیں کیا، سب کو جلتے ہوئے تندوروں میں ڈال دیا. وہ مورخ لکھتا ہے کہ اس وقت ایک انگریز نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایک عجیب منظر دکھاؤں. ایک بوڑھے 80 سال کے عالم کو اپنی توپ کے آگے باندھا اور توپ کا بٹن دبایا، جس کی وجہ سے اس بوڑھے عالم کے جسم کے ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے. اس طرح مسلمانوں نے، علماء نے جنگ آزادی کے لیے، 1857 کی جنگ آزادی کے لیے قربانیاں دی. جب یہ سلسلہ، یہ تحریک چلتی رہی تو پھر ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان ایک الگ ریاست قائم کریں جہاں پر یہ آزادی کے ساتھ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کر سکے. اور یہ تصور سب سے پہلے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے پیش کیا. علامہ اقبال شاعر مشرق رحمہ اللہ نے اس تصور کو آگے بڑھایا. 1930 عیسوی میں قرارداد مقاصد پیش کی گئی. اس وقت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہ تصور پیش کیا کہ مسلمان ایک الگ ریاست قائم کریں. مسلمان اور ہندو یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے الگ الگ نظریے ہیں، ان کے الگ الگ رسم و رواج ہیں، ان کا اکٹھے رہنا مشکل ہے. تو مسلمان ایک الگ ریاست قائم کریں جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے عبادت کر سکیں، اللہ کے احکامات پر عمل کر سکیں، آزادی کے ساتھ داڑھی رکھ سکیں، آزادی کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں. پھر اسی تصور کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے لاہور کے پارک میں 1940 عیسوی میں پھر اس تصور کو پیش کیا کہ ہم اب ایک آزاد ریاست چاہتے ہیں. 14 اگست 1947 عیسوی کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ آزاد ملک پاکستان عطا فرمایا. یہ ملک پاکستان ہمیں انہوں نے ایسے آسانی کے ساتھ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے دیا. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کے دوران 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان قربان کی. 6 لاکھ مسلمان ہجرت کے دوران شہید کیے گئے. 7,000 عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے دریاؤں میں اور نہروں میں چھلانگ لگا دی. جلندھر کے مقام پر
معاذ اللہ 3 عورتوں کی، 3 مسلمانوں کی، ہندوؤں اور سکھوں نے سرے عام ان کے ساتھ زنا کیا۔ تو یہ ملک پاکستان ہمیں ایسے آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوا، اس کے پیچھے ہماری ماؤں کی، ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں ہیں۔ جب وہاں سے ٹرین چلتی تھی لاہور کے لیے تو ہر ڈبے سے خون بہتا ہوا نظر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرما دیا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جس بستی میں ہر طرف امن تھا، ان کے پاس ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، ہر طرف سے ان پر اللہ کی انعامات کی بارش ہو رہی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، لیکن اس بستی والوں نے اللہ کے انعامات کا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا۔ کیوں چکھایا؟ کیونکہ انہوں نے ناشکری کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک پاکستان کے حاصل کرنے پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ پھر کیوں اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ اتنی دیر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے تو پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے بخش دیا ہے تو پھر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟